جب حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ کی ہدایت کے مطابق کشتی بنا رہے تھے تو ایک بوڑھی مومنہ خاتون ہر روز اللہ کے نبی کے پاس گٹھلی لے کر آتی اور کہتی، اے اللہ کے نبی، کب کشتی روانہ ہوگی؟ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے، ابھی دیر ہے۔ وہ شام تک بیٹھی رہتی اور پھر اٹھ کر گھر چلی جاتی۔ ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، جب جانا ہوا تو تمہیں بتا دیا جائے گا۔ اس دوران عذاب الہی آ گیا اور کشتی روانہ ہو گئی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے اس عورت کو نہ بلایا۔ ظاہری طور پر حضرت نوح علیہ السلام کو اس کو بلانا بھلا دیا گیا۔ طوفان نے پوری دنیا میں ہر طرف تباہی مچا دی اور جو بھی اس کشتی میں موجود تھا بس وہی زندہ رہا۔ جب طوفان تھم گیا تو ایک دن حضرت نوح علیہ السلام کے دل میں محبت اٹھی کہ شہر کو دیکھوں تو صحیح۔ جہاں سے چلا تھا وہاں آئے، قریب جا کر دیکھا تو ایک جھونپڑی میں ایک دیا جل رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ دیکھ کر چونک گئے کہ روح زمین پر کوئی ایسا گھر بھی ہے کہ اتنے عظیم طوفان کے بعد جس میں چراغ جل رہا ہو۔ انہوں نے تکبیر بلند کی تو وہ مومنہ خاتون بڑھیا سامان لے کر آ گئی کہ یا نبی اللہ، کیا کشتی تیار ہے؟ چلیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حیرت سے اس کو دیکھا اور فرمایا کہ بڑھیا، تمہیں کچھ بھی نہیں پتہ؟ کیا تمہیں کچھ بھی نہیں پتہ چلا؟ وہ کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، کیا پتہ نہیں چلا؟ فرمایا، اتنا بڑا سیلاب آیا، بارش آئی، تمہیں کوئی خبر نہیں؟ بڑھیا کہنے لگی، یا نبی اللہ، بس ایک دن بادل گرجے تھے، بس ہلکی سی بارش پڑی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام حیران ہو کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے اور کہا، یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے میرے پیارے نبی، اس عورت کے دل میں تمہاری محبت تھی اور تم نے اسے پابند کر دیا تھا، اور تمہارا اس سے بھی وعدہ بھی تھا کہ نجات کی کشتی میں اسے لے جاؤ گے۔ تب جب کہ تم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، لیکن اے نوح، میں تمہارے وعدے کا ذمہ دار تھا، اسی لیے میں نے اس بڑھیا تک عذاب پہنچنے ہی نہیں دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تقریباً 950 سال تھی، تو وہ جس جھونپڑی میں رہتے تھے وہ اتنی چھوٹی تھی کہ جب وہ سوتے تو آدھا جسم اندر ہوتا تھا اور آدھا جسم باہر ہوتا تھا۔ اور جب حضرت عزرائیل روح قبض کرنے کے لیے آئے تو پوچھا، آپ نے اتنے سال سے چھوٹی سی جھونپڑی میں کیوں گزار دیے؟ اگر آپ چاہتے تو آپ اچھا گھر بنا سکتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، میں نے تمہارا انتظار میں اتنا عرصہ گزار دیا۔ تو ملک الموت نے کہا، ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب لوگوں کی عمر 100 سال سے بھی کم ہوگی اور وہ بڑے بڑے محل بنائیں گے۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اتنی مختصر زندگی! اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو اپنا سر سجدے سے ہی نہ اٹھاتا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ اس کشتی کی لمبائی 1200 گز اور چوڑائی 600 گز تھی۔ اس کشتی کی اونچائی 30 گز تھی اور اس میں 3 منزلیں تھیں۔ حضرت سوری فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی کے اندرونی اور بیرونی حصوں میں تارکول اچھی طرح سے ملنے کا حکم دیا گیا اور کہا گیا کہ کشتی کو اس طرح کی بنانا کہ آگے کا حصہ اونچا ہو تاکہ پانی کے بہاؤ کو چیر سکے۔
کشتی کے اوپر ایک ڈھکن تھا جسے وہ بند کر دی جاتی تھی، گویا آج کے زمانے کے مطابق وہ عظیم آبدوز تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مصروف تھے۔ قوم کے سردار آپ کے پاس سے گزرتے، ہنستے مسکراتے اور آپ کا مذاق اڑاتے، یہاں تک کہ کشتی تیار ہو گئی۔ اور جب عذاب الہی کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر قسم کے جانوروں کے جوڑے اس میں رکھ لو، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو بھی سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے احکام خدا بندی کے مطابق ہر ایک کو سوار کر لیا اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ آخر کار طوفان کے آثار ظاہر ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین کے ہر گوشے سے پانی اگلنے لگا، ہر چیز کو بہا کے لے جانے کے در پہ تھا، گویا قیامت کا منظر تھا۔ کشتی طوفان کی اونچی اونچی پہاڑ جیسی لہروں پر تیر رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کو دیکھا جو ایک اونچے مکان پر چڑھا ہوا تھا، اور کہا، اے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی پر سوار ہو جاؤ اور ان کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ اس نے کہا، ابا، میری فکر نہ کرو، میں ابھی سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پانی سے بچ جاؤں گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، آج الہی سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اسی اثناء میں ان دونوں کے درمیان پانی کی ایک بہت بڑی لہر حائل ہو گئی اور وہ غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے اپنے بیٹے کی مغفرت اور نجات کے لیے عرض کی، اے پروردگار، تو نے میرے گھر والوں کی بخشش کا وعدہ فرمایا تھا، تو یہ بیٹا بھی میرے گھر والوں میں شامل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے نوح، وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہیں کیونکہ اس کے اعمال نہیں ہیں۔ طوفان نوح، پانی کی لہریں اس قدر بلند تھیں کہ انہوں نے روح زمین کے تمام پہاڑوں کو بھی چھپا لیا تھا۔ زمین پر کوئی چیز زندہ سلامت نہ تھی، سب کچھ نیست و نابود ہو چکا تھا۔ حضرت نوح کی پہاڑ نما کشتی تھی جو اللہ کے حکم سے بلند و بالا خطرناک بکھری ہوئی لہروں پر پتھر کی طرح پھر رہی تھی۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ کشتی میں کل 80 اشخاص تھے اور ہر ایک کے ساتھ اس کا کنبہ یعنی خاندان بھی تھا، اور یہ لوگ کشتی میں تقریباً 150 دن رہے، اور اللہ تعالیٰ نے کشتی کا رخ مکہ مکرمہ کی طرف پھیر دیا تھا۔ کشتی 40 دن تک بیت اللہ کے ارد گرد چکر لگاتی رہی تھی۔ اس کے بعد اس کا رخ جبل جوری کی طرف رہا جہاں وہ ٹھہر گئی۔ حضرت نوح نے اہل زمین خبر لینے کے لیے ایک کوے کو بھیجا۔ زمین پر مردار دیکھے تو کوے نے وہ ان پر ٹوٹ پڑا اور تاخیر کی، جس کی وجہ سے آپ نے ایک کبوتر کو بھیجا۔ کبوتر ایک زیتون کے پتے کو لے کر آیا، اس کے پاؤں کیچڑ سے بھرے ہوئے تھے، جس کو دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اندازہ لگا لیا کہ زمین خشک ہو چکی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑ سے زمین پر اترے اور ایک بستی تیار کی جس کا نام سامانیز رکھا، یعنی 80 لوگوں کی بستی۔ اسی دوران ایک دن صبح اٹھے تو ہر آدمی کی زبان بدل چکی تھی، یعنی 80 زبانیں ہو چکی تھیں۔ لوگ ایک دوسرے کی بات سمجھ نہیں پا رہے تھے،
تو حضرت نوح ہر ایک کی ترجمانی فرماتے تھے۔ روایت ہے کہ قوم نوح 10 محرم کو کشتی سے باہر نکلی تھی، چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک نئی بستی بنا کر دنیا کے کاروبار کو از سر نو جاری کیا۔ اسی لیے آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی حضرت آدم کے بعد آپ نے اس دنیا کو آباد کیا۔ اگر آپ ویڈیو کے اس حصے تک پہنچ چکے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے۔